بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ بقرہ کی تفسیر اور خلاصے کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے گزشتہ کل بات شروع ہوئی تھی۔ آج جو ہم نے پارہ پڑھا ہے وہ تو تیسرے پارے کا دوسرا آدھا اور چوتھے پارے کا وہ 3 پاؤ کے لگ بھگ وہ پڑھا ہے، یعنی سورہ آل عمران ختم ہوئی۔ کل اللہ نے چاہا سورہ نساء شروع ہوگی اور سوا پارہ کل جیسے پڑھا جائے گا تو 5 پارے اللہ نے چاہا پورے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے چاہا ایک ایک پارے کی ترتیب ہوگی۔ تو چونکہ شروع کے پاروں میں مضامین تھوڑے سے زیادہ ہیں، اس لیے شروع کے دنوں میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، بعد میں پھر ترتیب برابر ہو جائے گی ہماری انشاءاللہ۔ تو پہلے پارے کے پاؤ تک ہم پہنچے تھے اور گزشتہ کل یہیں سے پڑھا تھا ہم نے، پہلے پارے کے پاؤ سے تیسرے پارے کے آدھے تک۔ تو یہ جو پہلی آیت ہے، اس آیت کو حضرات مفسرین نے ابواب البر کا نام دیا ہے۔ یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں چونکہ یہودیوں نے اعتراض کیا کہ قبلہ بیت المقدس سے کیوں ہٹا اور بیت اللہ کیوں مقرر ہوا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کمال نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف، کمال نیکی تو اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ کمال نیکی، اب جیسے ہم آپ مغرب کب پڑھتے ہیں؟ جب غروب آفتاب ہو جائے۔ عشاء کب پڑھتے ہیں؟ غروب آفتاب کے 1.25 گھنٹے کے بعد۔ ظہر کب پڑھتے ہیں؟ جب زوال ہو جائے۔ اور عصر کب پڑھتے ہیں؟ جب تھوڑا سا یعنی غروب سے 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے پڑھتے ہیں۔ لیکن عرفات کے میدان میں اگر امام کے پیچھے پڑھنا ہے تو کہا کہ جی عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھو، جمع تقدیم، اور مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھو، جمع تاخیر۔ دونوں نمازوں کو وہاں جمع کرو مزدلفہ کے اندر۔ اب دل دماغ یہ کہے گی کہ بھئی وقت پہ ہونی چاہیے نماز، جب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو وقت مقرر پر ہے، یہ کیا ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہ ہوا کہ جو ایک مسلمان کی شان ہے کہ جو اللہ کا حکم ہوا وہی ہوا۔ اللہ جل جلالہ نے عام دنوں میں یہ فرمایا اس وقت میں نماز پڑھو، اور اس ایک دن میں فرمایا عصر کو پہلے پڑھو اور مغرب کو بعد میں پڑھو۔ عصر کو پہلے پڑھو مگر یہاں پر بھی کمال نیکی یہ نہیں ہے کہ کہاں منہ کیا جائے نماز میں، کمال نیکی یہ ہے کہ اللہ کی بات کو مانا جائے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کرو۔ دل کا یقین کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اپنے دل کو ٹھیک کرو۔ اس دل کے یقین پر جمنے کے لیے کیا کرو؟ بدنی عبادت کرو، نماز پڑھو، بدنی عبادت کرو، روزہ رکھو، مالی عبادت کرو، زکوٰۃ دو، اور زکوٰۃ اپنا مال کا خرچ وہ اللہ کی محبت میں ہو۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کس کو دو؟ رشتہ داروں کو دو۔ کس کو دو؟ یتیموں کو دو۔ کس کو دو؟ مسافروں کو دو۔ کس کو دو؟ مسکینوں کو دو، ان کو دو۔ اور جو مانگنے والے ہیں اس کو بھی دو، جو نہیں مانگتے ان کو بھی دو۔ جو مانگنے والے آ گئے اس کو بھی دو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار آ جائے۔ جو غریب ہے نہیں مانگتا، خوددار آدمی ہے، اس کو بھی دو۔ لوگوں کی قرضوں سے گردنیں چھڑانے میں بھی دو، اور قید میں ہیں تو ان کو بھی دو۔ اور جو وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، اور اللہ کے حکموں پر جمنا سیکھو، خوشی کی حالت میں بھی، غمی کے اندر بھی، سخت حالات میں بھی اور نرم حالات میں بھی۔ یہ ہے ابواب البر، نیکیوں کے دروازے ہیں۔ بر نیکی، ابواب دروازے، نیکیوں کے دروازے یہ ہیں، اور یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اب وہ نیکیوں کا دروازے، اس کا یہ ایک آیت میں اختصار ہے۔ اب
آگے تفصیل ہے اس کی۔ اس میں پہلا حکم یہ آیا جناب ان نیکیوں کے ابواب میں کہ اگر خدا نہ کرے کوئی قاتل بن جائے اور کسی کو ناحق قتل کرے تو بس اس قاتل کو اس قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، چاہے وہ قاتل بہت بڑا آدمی ہو اور جس کو قتل کیا ہے وہ بہت چھوٹا آدمی ہے، لیکن قاتل کو مارا جائے گا۔ قاتل چاہے آزاد ہو، بڑی شخصیت ہو، جس کو مارا گیا وہ غلام ہے، فقیر ہے، مزدور ہے، لیکن اس قاتل کو مارا جائے گا۔ قاتل اگر مرد ہے اور جس کو مارا گیا وہ عورت ہے، عورت کی شان تھوڑی سی گھٹی ہوئی ہے مرد کے مقابلے میں، لیکن کیا ہے، اس نے اگر عورت کو مارا ہے تو اس کو مارا جائے گا۔ ہاں اگر اس کے اندر کوئی لین دین ہو جائے، وہ لوگ معاف کر دیں یا وہ لوگ کہیں کہ ہمیں اتنا مال دے دو مقتول کے ورثاء، تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ہمارا حکم ہے قاتل کا قتل، جس کو قصاص کہتے ہیں۔ لفظ قصاص کے معنی آتے ہیں بدلے میں قتل کرنا۔ کسی نے زخمی کیا تو زخموں کا بیان چھٹے پارے میں ہے، اور زخموں کی ایک لمبی حدیث ہے جس میں زخموں کا بدلہ ہے۔ کسی کا دانت توڑا تو اس کا دانت توڑیں گے، کسی کا کان کاٹا تو اس کا کان کاٹیں گے، کسی کی انگلی کاٹی تو اس کی انگلی کاٹیں گے۔ ہاں، اور کوئی بھی زخم ہے تو زخموں کا الگ الگ حساب ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری تفصیل بتائی ہے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، اب اس پر کسی کو چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے رب قیامت تک کے لیے وہ ایک حکم سناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی اگر تم پر اعتراض کرے، مسلمانوں گھبرانا مت، اس قتل کے بدلے کے اندر حقیقی زندگی چھپی ہوئی ہے۔ اس قتل کے بدلے میں حقیقی زندگی چھپی ہوئی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ایک قاتل نے قتل کیا اور اس کو چوک میں لا کر کے سب لوگوں کو بتایا کہ اس نے فلانے کو مارا تھا اور حکومت اسلامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو مارا جائے گا۔ تو جب اس کو قتل کریں گے تو جتنے اس قسم کے ذہن رکھنے والے لوگ ہوں گے تو وہ کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ اب بظاہر تو ایک قاتل مارا گیا لیکن لاکھوں لوگوں کی جان بچ گئی۔ تو ہمارے رب فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اس قاتل کے قتل میں ایک بہت بڑی زندگی چھپی ہوئی ہے۔ عقل مندو ذرا عقل سے کام لو، اللہ کے حکموں پر اعتراض مت کرو، اور اگر کافر اعتراض کریں لیکن اے مسلمانوں تم ان کی باتوں سے مرعوب ہو کر کے اپنے مذہب میں شک مت کرو۔ آگے ایک بات آئے گی، ابھی سے سنا دوں آپ کو۔ طلاق کا ایک حکم ہے، کافی دور ہے، ابھی اسی پارے میں ہے، دوسرے پارے میں۔ تو طلاق کا ایک حکم ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس طلاق میں رجوع کی گنجائش ہے تو تمہاری مرضی ہے، تم اپنی بیوی سے رجوع کر لو یا اپنی بیوی کو تم دستور کے مطابق خوشی کے ساتھ مہر بھی دے دو، جوڑا بھی دے دو، اس کا اکرام کر لو، اس کو رخصت کر لو۔ اور فرمائے سن لو ایک بات، یہ باتیں جو تمہیں میں سنا رہا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے، اور خواہ کسی کی بیٹی کو لٹکا کے مت رکھو کہ اس پہ ظلم کرو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کے احکامات کو مذاق مت سمجھو۔ اللہ اکبر، حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تم اللہ کی باتوں پہ پتہ نہیں ہے تمہیں کچھ حقیقت حال کا، اور خدا کی باتوں کا تم مذاق اڑاتے ہو۔ کہا خبردار، مذاق مت اڑاؤ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جس اللہ نے قرآن اتارا اور اللہ کے رسول پہ حدیثیں اتاری۔ یہ نعمت ہے اللہ کی جس میں اللہ پاک نے تمہارے لیے حقیقی برکت اور حقیقی خوشیاں رکھی ہیں۔ تو یہ حکم ہے قصاص کا۔ اسی طرح روزے کا حکم ہے، اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ایمان والو تم پہ بھی فرض کیے گئے، تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے، صرف تم نہیں ہو، پچھلے لوگ بھی تھے، لیکن پچھلے لوگوں کے روزے سخت تھے۔ تمہارے روزے کا وہ تو گنتی کے چند دن ہیں، لیکن وہ بھی سب پر نہیں ہیں۔
कोई ऐसा बूढ़ा हो गया या बूढ़ी हो गई वो रख ही नहीं सकती, तो वो क्या करे, वो बस एक रोज़े के बदले में 2 किलो आटा या 2 किलो आटे के पैसे दे दे एक रोज़े के बदले में। और अगर जो है वो बीमार है, शिफा की उम्मीद है, बीमार है, बूढ़ा नहीं है, बीमार है, शिफा की उम्मीद ही नहीं है, खुदा ना करे डायलिसिस पे है, खुदा ना करे कैंसर की बीमारी है, अल्लाह ना करे हेपेटाइटिस है उसको, अल्लाह ना करे कोई ऐसी है, जवान आदमी है लेकिन कोई ऐसी बीमारी लग गई है कि जो शिफा की कोई उम्मीद नहीं है, तो ऐसे आदमी के लिए भी क्या है, हुक्म है कि वो फिदिया दे। फिदिया क्या है, फी रोज़े 2 किलो आटा या उसके पैसे अल्लाह यानी मुसलमान फ़कीर को दें। और अगर आर्जी बीमारी है, अभी बीमार हुआ, बुखार हो गया, गले में दर्द हो गया और हफ्ता 10 दिन रोज़े नहीं रख सका, तो हमारे रब फरमाते हैं कोई बात नहीं है, न रखे, बाद में इस रोज़ों की क़ज़ा कर ले। ऐसा आदमी फिदिया नहीं देगा बल्कि रोज़ों की क़ज़ा करेगा। या ऐसा सफ़र है जो मुशक्क़त से भरा हुआ है, तो ऐसे आदमी के लिए भी गुंजाइश है कि वो शरई जो सफ़र है 71-72 किलोमीटर वो चला गया अपने इलाके से बाहर और मुशक्क़त वाला सफ़र है, नहीं रख सकता, तो फरमाया उसके लिए भी रोज़ा तोड़ने की इजाज़त है। लेकिन अगर वो मुशक्क़त भी उठाता है या सफ़र बहुत ज़्यादा आसान है फिर भी इजाज़त है, लेकिन फिर भी वो रोज़ा रख लेता है, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कोई हरज की बात नहीं है, अगर तुमने रोज़ा रख लिया तो तुम्हारे लिए अच्छा है। और रोज़े का महीना कौन सा है, वो रमज़ान का महीना है। रमज़ान का तारुफ क्या है, अजी रमज़ान का तारुफ ये है कि इसमें कुरान उतरा है। जैसे पहले दिन पूरी तफसील आपको बता दी थी कि रमज़ान के महीने में कुरान उतरा। कुरान पाक क्या चीज़ है, कल लोगों की हिदायत का सामान है इसमें, और इसमें जुज़ इसका जो जुज़ है वो वाज़िहुद दलालत है, उसकी दलालत बिल्कुल वाज़ेह है, हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली किताब है। और ये जो रोज़े का हुक्म है ना, ये तुम्हारे लिए इसमें आसानी है, इसमें मुश्किलात नहीं है। और रोज़े के अंदर ये जो हमने सहूलत दी है कि बीमार आदमी को इजाज़त है, बूढ़ा बूढ़ी को इजाज़त है, जो ऐसा बीमार है जो लाइलाज बीमार है उसकी इजाज़त है, फरमाया ये सब बातें तुम्हारे लिए आसानी की अल्लाह ने तय की है। और अल्लाह पाक मुश्किलात तुम्हें मुश्किल में डालना नहीं चाहते। और ये जो क़ज़ा का हुक्म दिया है ना, ये इसलिए दिया है ताकि तुम 30 का आदत 29 या 30 का आदत पूरा करो। और तुम्हें अल्लाह ने चूँकि मुसलमान बनाया है तुम उस पर अल्लाह की बड़ाई बयान करो, या अल्लाह आपका शुक्र है आपने मुझे हिदायत दी। और फिर अल्लाह की इस नेमत पर क्या करो, शुक्र करो। और इस रोज़े का एक ख़ास अमल क्या है कि तुम दुआ को बढ़ा दो। आपसे मेरे बंदे मेरा पता पूछें कि अल्लाह कहाँ है, तो आप उनको बता दें कि अल्लाह तो करीब है। दुआ मांगने वाला जब दुआ मांगता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। तो लोगों को चाहिए मेरी मान के चले, मुझ पर ईमान लाए, ताकि लोगों को हिदायत में तरक्की उनको मिल सके। ये रोज़े का हुक्म आया। फिर कुछ अहकामात सूरज के साथ चल रहे हैं, जैसे नमाज है, नमाज का हुक्म सूरज के साथ है। हाँ, सुबह सादिक, ठीक है, सूरज के साथ, ज़वाल सूरज के साथ, फिर उसके बाद असर वो भी सूरज के साथ, गुरूब आफ्ताब वो भी सूरज के साथ, ईशा की नमाज वो भी सूरज के साथ। और कुछ अहकामात ऐसे हैं जो चाँद के साथ हैं, जैसे हमारा रोज़ा है चाँद के साथ, सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, हमारे नबी फरमाते हैं रोज़ा रखो चाँद देख करके, और चाँद देख करके रोज़ा ख़त्म कर दो, यानी शव्वाल का महीना। हमारा हज वो किसके साथ है भाई, वो चाँद के साथ है। हमारा मुहर्रम आशूरे का रोज़ा वो चाँद के साथ है। इसी तरह हमारी जो ज़कात है वो भी चाँद के साथ है। इसलिए कि यानी जो जैसे लोग रमज़ान में ज़कात देते हैं तो यकम रमज़ान का हिसाब होगा, कमर शमसी हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि उसमें 10-10 दिन का फ़र्क आता है, कमरी हिसाब से होगा। यानी हमारी ज़कात भी कमरी हिसाब से, हमारा रोज़ा भी कमरी हिसाब से, और हमारा हज भी कमरी हिसाब से। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो चाँद की तारीख़ का लिहाज रखें, चाँद की तारीख़ को फरामोश न करें।
یہاں علماء نے یہ بات لکھی ہے. یہ گویا کہ آپ سمجھے کہ ہمارا تیسرا حکم ہو گیا. اور چوتھا حکم اللہ کے راستے میں جہاد کا حکم ہے، قتال کا حکم ہے. حضرت مولانا عمر پالن پوری صاحب ہمارے تبلیغی جماعت کے بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے جہاد کو سمجھو جیسے انسان کے بدن میں جیسے بعض بیماریاں آتی ہیں تو وہ جیسے دوائیوں سے ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور بعض زہریلے پھوڑے ایسے ہوتے ہیں جو کسی اینٹی بائیوٹک سے ٹھیک نہیں ہوتے. اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بے ہوش کرتے ہیں، چھرا لاتے ہیں، اس گند کو صاف کرتے ہیں تاکہ وہ زہریلا پھوڑا باقی بدن کو خراب نہ کرے. تو کہا کہ اصل تو یہ ہے کہ لوگوں کو دعوت دی جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے، لوگوں کے پاس پھرا جائے، لوگوں کو دین بتایا جائے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی زہریلے ہوتے ہیں جو سمجھانے سے سمجھتے نہیں ہیں، ان کے سامنے دلائل وہ بالکل بیکار ہو جاتے ہیں. تو ایسے زہریلے پھوڑوں کو دنیا سے ختم کرنا، اس کے لیے اللہ جل جلالہ نے جہاد اور قتال کا حکم دیا ہے کہ ایسے زہریلے پھوڑوں کو کیا کیا جائے؟ کافروں کو جو دوسروں کو دین پر چلنے نہیں دیتے، ان کے لیے جہاد اور قتال کا حکم ہے کہ ایسے زہریلے پھوڑوں کو ہٹایا جائے. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد اور قتال کے بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے ہیں، اور یہ فرمایا جو مومن آدمی ہے اگر کسی کے دل میں بالکل ایک رتی برابر بھی کافروں سے لڑنے کا بالکل نہیں ہے، اور اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے کہ بھئی یہ اور اس حکم کو وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، اور اس حالت میں وہ مر جاتا ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں یہ منافقت کے ایک شعبے پر مرے گا. یہ اس لیے اللہ کے اس حکم پر اعتراض کرنا یا اللہ کے اس حکم پر کچھ نہ سمجھنا، یہ بہت سارے کافر دنیا میں ایسے ہیں جو صرف اسی بات کو سمجھتے ہیں. ہاں، جن کے سامنے مسلم کا لفظ کیا ہے، وہ ہے یعنی ایک گالی ہے ان کے لیے، مسلم گالی ان کے لیے. تو ایسے آدمی، ایسے کے لیے قتال کا حکم ہے. پورا تقریباً آپ سمجھیں کہ ایک صفحہ قتال کے بارے میں ہمارے رب نے اس دوسرے پارے میں بیان فرمائے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے رب نے اس کے اندر احکامات کا چونکہ بیان ہے، عمرے کا بیان بھی ہے اور حج کا بیان بھی ہے. حج کے مہینے کب سے شروع ہوتے ہیں؟ عید الفطر کا پہلا دن وہ حج کے مہینوں کا پہلا دن ہے. اگر کوئی شخص 29 رمضان کو یا 30 رمضان کو حج کا احرام باندھتا ہے تو اس کا احرام ناقابل قبول ہے. کیوں؟ حج کا مہینہ شروع نہیں ہوا. حج کا مہینہ کب شروع ہوگا؟ عید الفطر کا پہلا دن یہ حج کا مہینہ ہے. اگر کوئی شخص احرام پہن لے کہ میں حج کروں گا اور یکم شوال سے، اس کا احرام صحیح ہے. حج کب ہوگا؟ حج تو وہ 8 کو منی جائے گا اور 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان جائے گا، پھر رات کو مزدلفہ آئے گا، پھر 10 کو وہ شیطان کو کنکریاں مارے گا، پھر طواف زیارت کرے گا، قربانی کرے گا، بال منڈائے گا، وہ 10 کو ہوگا. لیکن 2 مہینے 8 دن پہلے، یہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 2 مہینے 8 دن پہلے یہ حج کا احرام باندھ سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ الحج اشہر معلومات، حج یہ معلوم مہینے. بہت سارے لوگوں کو یہ والی بات پتہ نہیں ہے، لیکن آج بہت سارے لوگوں کو پتہ چل گئی کہ حج کا احرام کب سے باندھ سکتے ہیں؟ یکم شوال سے باندھ سکتے ہیں. حج کے معلوم مہینے ہیں، معلوم مہینہ یہی شوال سے شروع ہو جاتا ہے. اور جس پر حج فرض ہے، حج فرض کیا ہے؟ الزاد والراحلہ. یہاں بھی اپنے گھر بار میں خرچہ دے دیا، ٹکٹ کا انتظام بھی ہے، وہاں کی رہائش، وہاں کا کھانا پینا بھی ہے، اور سواری کا انتظام بھی ہے. یہ ہے الزاد والراحلہ. زاد کھانا پینا، راحلہ سفر، سواری. جس کے پاس یہ ہے اس پہ حج فرض ہے. اور عورت کے لیے فرضیت کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے. عورت محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں سخت موقف ہے. چاہے وہ عورت بوڑھی عورت ہو، چند بوڑھی عورتیں مل کر کے حج پہ جائیں گی، حج کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. عورت کے لیے کیا ہے؟ وہ
محرم کا ہونا حضرت فرماتے ہیں ضروری ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ جو عورت خدا اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ 3 دن کا سفر اپنے محرم کے بغیر نہیں کرے۔ تو عورت کے لیے جس شخص کے اوپر حج فرض ہے اور وہ حج کے سفر پہ جا رہا ہے، اس کے ذمے کوئی بے حیائی کی حرکت نہ کرے، کوئی اللہ کا حکم نہ توڑے، اور کوئی وہاں پر لڑائی نہ کرے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہا حج کیا ہے؟ کہا حج تو اچھے اخلاق کا نام ہے۔ کہا حج کیا ہے؟ حج تو نرم گفتگو کا نام ہے۔ حج کیا ہے؟ فرمایا حج تو زور سے لبیک پڑھنے کا نام ہے۔ حج کیا ہے؟ کہا جانور کے خون کے بہانے کا نام ہے۔ حج کیا ہے؟ فرمایا بکھرے ہوئے بال اور پراگندہ حالت والے کا نام ہے۔ یہ حج تو اس کو کہتے ہیں۔ حج تو وہ اللہ کے حکم کا پورا کرنا، لیکن طبیعتوں کی نرمی کے ساتھ، اور اس کو سیکھ کر کے جائیں۔ اور پھر جناب مزدلفہ، عرفات، اس کا بیان ہے، اور یہ ہے کہ چونکہ اس زمانے کے جو قریش کے کافر تھے وہ عرفات کے میدان نہیں جاتے تھے، یہاں پر فرمایا نہیں، مسلمان وہ عرفات کے میدان بھی جائیں گے، پھر مزدلفہ بھی آئیں گے، مینا بھی آئیں گے، اور اس طرح یہ پورا حج کا ایک حکم ہمارے رب نے بیان فرمایا۔ شیطان کے کنکری مارنے کا ذکر بھی یہیں پر اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا۔ تو یہ احکامات کا ایک سلسلہ، اور ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اللہ کے دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ہاں، ایسا مت سمجھو کہ بھئی یہ بھی ایک راستہ ہے جنت جانے کا، یہ بھی ایک راستہ ہے، نہیں، جنت جانے کا صرف اسلام راستہ ہے۔ اس وقت یہودیت جنت کا راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہودی محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے۔ اس وقت عیسائیت جنت کا راستہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے۔ جب آسمانی کتابوں والے جنت میں نہیں جائیں گے تو ہندو کیسے جائیں گے؟ مشرک کیسے جائیں گے؟ مجوسی کیسے جائیں گے؟ جنت کا صرف ایک راستہ، کل بھی آپ نے ایک آیت سنی بالکل آخری رکعت میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین قیامت تک کون سا چلے گا؟ اور آج آپ نے سنی تیسرے پارے کے آخری صفحے میں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام سے ہٹ کر کے کوئی ادھر ادھر جائے گا، قبول نہیں ہے، وہ صرف اسلام ہے۔ اسی وجہ سے ابو طالب کے بارے میں آتا ہے کہ ابو طالب حضور سے بہت محبت کرتے تھے اور اللہ کے رسول پہ جان دینے کو تیار تھے، لیکن ابو طالب نے اپنے جو دین تھا اس سے بیزاری کا اعلان نہیں کیا۔ ہمارے ذمے 2 باتیں ضروری ہیں، ایک کیا ہے؟ اللہ کو 100% ماننا، نمبر 2 جتنے بھی غیر ہیں ان سب سے بیزاری کا اعلان کرنا، نفرت کا اعلان کرنا۔ یہ 2 باتیں مذہب کے لیے ضروری ہیں، اس لیے ان 2 باتوں پہ جمنا ہے اور ان 2 باتوں کو بتانا ہے لوگوں کو کہ ایک مذہب پہ جمنے کے لیے اللہ کا اقرار، اور سب سے پہلے ہمارے کلمے میں بیزاری کا اعلان ہے، لا الہ، بیزاری، میں کسی کو نہیں مانتا، صرف کس کو مانتا ہوں؟ اللہ کو مانتا ہوں۔ تو یہ جنت کا راستہ ہے جی۔ تو فرمایا مذہب میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس پہ میں آپ کو یہ آیت جس سلسلے میں اتری ہے آپ کو ایک قصہ سناؤں۔ قصہ یہ ہوا، یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے، اللہ نے ان کی بڑی تعریف کی ہے، احادیث میں ان کا بڑا تذکرہ آتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان خواب دیکھا، انہوں نے خواب کی تعبیر ان کے حق میں بڑی اچھی آئی۔ لیکن جب یہ نئے اسلام میں لائے، اسلام قبول کیا انہوں نے، تو ان کے دل میں ایک بات آئی۔ وہ دل میں بات کیا تھی کہ میں مسلمان تو ہوں، پکا مسلمان ہوں، لیکن ایک بات میں کروں گا، وہ یہ ہفتے کے دن کو عزت دوں گا، کیونکہ یہودی مذہب میں ہفتے کے دن کو عزت دی جاتی ہے، اور مسلمانوں کے مذہب میں ہفتے کے دن کی بے عزتی نہیں کی جاتی۔ تو میں ہوں تو مسلمان، لیکن دل سے ہفتے کے دن کو عزت دوں گا۔ نمبر 2، اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ اونٹ کا گوشت اسلام میں کوئی فرض تھوڑی ہے، کوئی کھائے مرضی نہ، جیسے ہم نہیں کھاتے، کبھی کھا لیتے ہیں قربانیوں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، کیوں؟
یہودی مذہب میں وہ حرام تھا، ٹھیک ہے، اور ہفتے کے دن کی میں تعظیم کروں گا، یہ ان کے دل میں بات تھی۔ اس پر یہ آیت اتری کہ اے وہ لوگو جو کلمہ پڑھ چکے ہو، مذہب اسلام میں پورے آ جاؤ، اس طرف تمہاری یہ معمولی سی بات بھی قبول نہیں ہے۔ اونٹ کے گوشت کے بارے میں جو تم نے سوچا ہے نا، قبول نہیں ہے کہ تم کہو گے کہ بھی میں اس کو حرام نہیں سمجھتا لیکن کھاؤں گا نہیں، کیوں؟ تاکہ کچھ یہودی مذہب پہ عمل ہو جائے، اور ہفتے کے دن کی میں کیا کروں گا؟ تعظیم کروں گا۔ نہیں، بالکل نہیں، ادھر ادھر ہلکی سی بو بھی تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے کسی اور کی۔ ہاں، ہمیں تو خالص اور مخلص بننا چاہیے جو صرف ہمارا ہو۔ تو یہ والی آیت اتری۔ اس ٹکڑے، اس قصے نے اور اس آیت کے مفہوم نے آپ کے ذہنوں میں بھی بہت ساری چیزیں وہ آتی ہے نا، اٹیک کرتی ہے، تو بہت ساری چیزوں کی صفائی ہو جاتی ہے کہ بھئی خالص اور مخلص اللہ پاک اپنے بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی اس دوسرے پارے میں یہ والی باتیں بھی آگے، پھر اسی دوسرے پارے کے اندر اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، پھر یہ والی بات کہ ایمان والو تم حالات سے گھبرایا مت کرو، حالات تو آتے ہیں اور پچھلے لوگوں پر بھی آئے، قسم تکلیفیں آئیں، یہاں تک کہ ایمان والے اور رسولوں کے زبان سے بھی یہ جملہ نکلا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں مدد قریب ہے، ضرور آئے گی، لیکن مذہب پہ جمنا ضروری ہے۔ شک شبہ اپنے مذہب میں مت کرو، اللہ زندہ ہے، اللہ موجود ہے، اس لیے اپنے مذہب میں شک شبہ مت کرو۔ یہ ایک تسلی والی آیت بھی یہیں پر موجود ہے۔ اسی طرح خرچ کہاں کہاں کریں، اس خرچ کی ترتیب بتائی۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنا، جہاد کا ذکر اور اس کے فضائل وہ بھی یہاں پر ہیں۔ اسی طرح شراب پہلے حرام نہیں تھی، جوا حرام نہیں تھا، تو اس کو ہمارے رب نے بہت جلدی حرام نہیں کیا، بلکہ پہلے ایمان اور یقین اور ذہنیت بنائی گئی، اور اس آیت کے اندر اس کا جو ہے وہ یہ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ گناہ بھی ہے اور کچھ لوگوں کا کچھ فائدہ بھی ہے، لیکن گناہ زیادہ ہے۔ یہ پہلی آیت تھی۔ دوسری آیت 5ویں پارے میں نازل ہوئی، اس میں یہ حکم تھا کہ شراب پی کر کے نماز کے قریب مت جانا، حرام نہیں کیا، لیکن جب خوب ذہن بن گیا پھر 7ویں پارے کے دوسرے صفحے میں جوا، شراب، اس کو بت پرستی کے ساتھ جوڑا اور فرمایا جیسے بت پرستی گند ہے ایسے جوا گند ہے، جیسے بت پرستی گند ہے ایسے ہی شراب نوشی یہ گند ہے، یہ غلیظ چیزیں ہیں اور اپنی حفاظت کرنا، تو اس میں حرمت کا ذکر آیا۔ اسی طرح مشرک عورتوں سے شادی کرنا، ہندو عورتیں اسلام کے بغیر غیر مسلموں سے شادی کرنا، تو فرمایا کوئی کافرہ ہندو مشرک کتنی ہی خوبصورت ہو کا خبردار اس سے شادی مت کرنا۔ ایک مسلمان عورت ہے، خوبصورت نہیں ہے، غریب ہے اور نوکرانی قسم کی ہے، باندھی ہے، اس سے شادی کر لو تو تمہارا ایمان بچے گا۔ اور کوئی مشرک عورت ہے، کسی صورت میں کسی خوبصورت ہندو لڑکی سے شادی مت کرنا۔ اسی طرح اے مسلمانوں اپنی بیٹیوں کا نکاح کسی مشرک لڑکے سے مت کرنا، کسی ہندو لڑکے سے مت کرنا۔ اگر وہ مسلمان کالے رنگ کا ہے مسلمان ہے، غریب ہے، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر لو، لیکن کسی ہندو لڑکے سے تم کبھی بھی شادی کا سوچنا بھی مت۔ وجہ یہ سب دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ کی بات مانو، اپنے نفس کی خواہشات کے اندر ایسی حرکتیں مت کرو۔ اسی طرح ایک حکم یہاں پر یہ آیا کہ عورتوں پر مہینے میں کچھ حال آتا ہے
جس کو حیض کہا جاتا ہے، انگلش میں اس کو میلسس کہتے ہیں، خون آتا ہے عورت کو. کچھ عورتوں کی عادتیں ہوتی ہیں 6-7 دن کی. اگر عادت نہیں ہے تو اس کے کم سے کم مقدار 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مقدار 10 دن ہے. ان دنوں کے اندر عورت کے قریب مت جانا. اسی طرح ان دنوں میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی. نماز کی قضا نہیں ہے اور روزے کی قضا رکھے گی، لیکن ان دنوں میں وہ قرآن کو چھو بھی نہیں سکتی، قرآن کو پڑھ بھی نہیں سکتی. سن سکتی ہے اور نماز نہیں پڑھ سکتی. اور ایمان والوں کو حکم ہے کہ ایمان والوں اور اپنی بیویوں کے قریب مت جانا. اور قربت کا مطلب یعنی بہت آگے تک مت جانا. ہاں ساتھ تم لیٹ سکتے ہو، کھانا کھا سکتے ہو. اس میں یہودی عیسائی دونوں گڑبڑ کرتے تھے. یہودی کیا کرتے تھے، ان دنوں میں عورت کو بالکل بند کمرے میں رکھتے تھے، اور عیسائی کیا کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. ہمارے مذہب میں اعتدال ہے، بند کمرے میں نہیں رکھیں گے. عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضور نے فرمایا، میں مسجد میں تھے آپ، عائشہ ذرا مصلی دینا. حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول میں تو حالت حیض میں ہوں. تو آپ نے کیا فرمایا، ان حیضتک لیست فی یدک، تیرا جو حیض ہے نا تیرے ہاتھ میں تھوڑی لگا ہوا ہے. ہاں مصلی دے دو مسجد میں تمہیں تھوڑی کہہ رہا ہوں اندر آؤ، وہ مصلی اٹھا کے دے دو تم. حضرت عائشہ فرماتی میں حالت حیض میں ہوتی تھی، اللہ کے رسول میری گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھتے تھے. مطلب یہ ہے کہ حالت حیض میں قربت کر سکتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں لنگوٹ پہن لیتی تھی، وہ خاص جگہ میں وہ اپنے آپ کو چھپا لیتی تھی، اور اللہ کے رسول میرے ساتھ لیٹتے تھے. تو مطلب یہ کہ اس حالت میں عورت سے بالکل نفرت کرنا یہودیوں کی طرح یہ بھی نہیں ہے، اور اس حالت کے اندر عورت کے ساتھ سب کچھ کرنا یہ بھی نہیں ہے. مذہب اعتدال کا نام ہے. کھا پی سکتے ہیں، وہ کھانا پکا سکتی ہے، بلکہ وہ اللہ کا ذکر بھی کر سکتی ہیں. ہمارے اساتذہ نے یہ فرمایا کہ اپنے گھروں میں بتا دو کہ ان دنوں میں عورت نماز کے وقت میں وضو کرے، مصلی پہ بیٹھے اور اللہ کا ذکر کرے، درود شریف پڑھے، تاکہ جب 6-7 دن بالکل مصلی سے دور ہو گئی تو نماز سے بالکل بیگانہ ہو جائے گی. کہا نماز کی کیا رہے، قریب رہے. تو یہ والی باتیں بھی اس صورت کے اندر ہیں. اور اس میں جیسے بہت ساری ایسی دلکش خواتین بھی آئی ہیں، مقررات جو بیانات کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ کچھ نہیں ہے، عورت مسجد میں بھی جا سکتی ہے، اس حالت میں طواف بھی کر سکتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غور سے سنو یہ بات، انی لا احل المسجد لحائض ولا للجنب، میں مسجد کے داخلے کا بالکل حلال نہیں سمجھتا ایسی عورت کے لیے جو اس دنوں میں ہو، حیض کی حالت میں ہو، یا جس آدمی پر غسل فرض ہو گیا ہے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. جب مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا تو طواف کیسے کرے گی؟ طواف وہ نہیں کر سکتے. حالت احرام میں اس قسم کے حال آ جائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ بس تم اپنے بال وغیرہ کھول لو، احرام ختم. ہاں، اور پھر جب تم پاک ہو جاؤ اس کے بعد پھر احرام باندھ لینا، پھر یہ اپنے کام کرنا تم، یعنی طواف کا اور سعی وغیرہ کا. اس لیے ان دنوں میں وہ عورت مسجد نہیں جا سکتی. چونکہ یہ والی باتیں احادیث مبارکہ میں ہیں تو یہ باتیں پھر یہ خواتین کو یہ عورتیں نہیں بتاتی. مقررات جو خواتین ہیں قسم مختلف قسم کے چینلوں پہ آتی ہیں جو عورتوں کا ذہن خراب کرتی ہیں. لہٰذا اس سلسلے میں یہ احکامات ہیں جو میں نے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے. اور پھر فرمایا صرف عورتوں کے پیچھے مت پڑنا. ہاں عورت تو ہے، تم نے اس سے نفع بھی لینا ہے، لیکن وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، آخرت کی تیاری بھی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو. اور عورت سے جس طرح لطف اندوز ہونے کے جو مواقع شریعت نے حلال کیے ہیں، جو عورت تمہارے لیے کھیتی ہے، یعنی جہاں سے تمہارے لیے اولاد آ سکتی ہے، اپنی عورت سے اس طرح نفع اٹھانا.
اگر تم نے دوسرے راستے کو استعمال کیا اور اس کو حلال سمجھا تو ایسا آدمی کافر ہے، اس قرآن پر اس کا ایمان نہیں ہے جس قرآن کو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ اتارا ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے حدیث سنائی آپ کو، من اتا حائزا او فی دبرہا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حالت حیض میں عورت کے ساتھ قربت کرے گا، صحبت کرے گا، یا پیچھے کے راستے سے عورت کے ساتھ صحبت کرے گا، یہ آدمی کافر ہے، اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، اور صرف اس راستے سے انتفاع کرنا جو راستہ حلال ہے تمہارے لیے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، آخرت کی تیاری کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ تم سب کو اللہ سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے اللہ سے، لہٰذا جب اللہ کو سامنے رکھو گے تو 2 نمبر حرکتیں جو کافر کرتے ہیں، ایسی حرکتوں سے تم اپنی حفاظت کرو گے۔ تو یہ احکامات ہیں یہاں پر۔ اسی طرح قسم کے بارے میں، بے جا قسمیں مت کھایا کرو، خدا کی قسم، اللہ کی قسم۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اپنا سودا بیچنے کے لیے خدا کا نام استعمال مت کرو، ظاہراً تمہارا مال تو چل جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی۔ قسمیں مت کھایا کرو۔ پھر قسموں کے احکامات 7ویں پارے میں، وہاں پر انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو پیش کریں گے۔ پھر آگے جا کر کے طلاق کے احکامات کافی تفصیل کے ساتھ، ہم سب نہیں بتائیں گے آپ کو، بس اس میں موٹی سی بات یہ سمجھ لیں، کسی نے اپنی بیٹی ہمیں دی ہے، ہم اس کی بیٹی کو عزت دیں۔ اس نے اپنا سب کچھ چھوڑا، ہمارے گھر آئی ہے، دلہن بن کے آئی، اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عورت کی طبیعت میں ٹیڑھا پن ہے، تو اگر اس عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹنا کیا ہے؟ طلاق ہو جائے گی۔ اس لیے عورت ٹیڑھی رہے گی، تو نے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے، تو نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اور خواہ نکتہ چینی نہیں کرنی۔ کوئی اگر اس میں خامی ہے تو کوئی خوبی تو تلاش کرو اس کے اندر۔ لوگ وہ تو خنزیر میں بھی خوبیاں دیکھتے ہیں۔ اللہ والے بعض، ایک بزرگ مولانا ابراہیم صاحب سنانے لگے، ایک بزرگ نے ایک کتاب ہے جس میں حیوانوں کے حالات ہیں، تو بزرگ نے جب کتاب پڑھی تو کسی نے پوچھا حضرت جی اس میں سور کے حالات پڑھے آپ نے؟ تو کہا کہ سور میں کوئی خوبی ہے؟ تو کہا ہاں سور میں خوبی ہے۔ کہا وہ کیا خوبی ہے؟ کہا سور میں خوبی یہ ہے کہ وہ صبح سویرے اٹھ کر کے اپنی روزی کی تلاش میں جاتا ہے، اور کتا جو ہے وہ صبح سوتا رہتا ہے۔ کتا رات بھر جاگے گا اور صبح سو جائے گا، جیسے صبح ہو جائے گی کتا سو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کاروں کے نیچے کتے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ 11-12 بجے اٹھتے ہیں۔ اور سور میں یہ خوبی ہے، کہا وہ صبح سویرے نکل جاتے ہیں۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اللہ والے تو خنزیر میں بھی خوبی دیکھتے ہیں، تو اپنی بیوی میں خوبی نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلال چیزوں میں سب سے گندی چیز وہ طلاق ہے، لیکن اگر معاملہ بالکل نہیں بن رہا اس کا پھر کہا کہ 3 طلاقیں اکٹھی مت دو، 1 طلاق دے دو، اس کو بیچ دو، اور اگر 3 مہینے تک کوئی کارگزاری نہیں آئی تو خود بخود وہ تم سے الگ ہو جائے گی۔ اکٹھی 3 طلاقیں دے کر کے اس پہ داغ مت لگاؤ، ہاں تمہیں تو تمہارے شوہر نے 3 طلاقیں دی ہے نا، تو ہے ہی ایسی، تو لوگ اس کو باتیں سنائیں گے۔ 1 طلاق دے دو، اور نہیں تو 1 مہینے میں 1 طلاق دے دو، اگلے میں دوسری طلاق دے دو، 2 تک کی تو کہانی ہے۔ لیکن اگر 3 طلاقیں دے دے تو پھر ہمارے رب فرماتے ہیں پھر کسی صورت میں یہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک اس کی عدت نہ گزرے، پھر دوسرا آدمی اس سے شادی نہ کرے اور وہ اس سے صحبت نہ کرے، پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے، پھر عدت گزرے، پھر پہلے شوہر کے لیے کیا ہوگی؟ یہ حلال ہوگی۔
اس آیت کا اس سلسلے کی آیت یہاں موجود ہے، اور صحیح وضاحت اس کی ایک خاتون تھی، اللہ کے رسول کے پاس آئی، عبد الرحمن ابن زبیر ان کی بیوی تھی، اپنے شوہر کی شکایت کی انہوں نے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا تو اپنے سابقہ شوہر رفاعہ کے پاس جانا چاہتی ہے؟ تو نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا جب تک یہ دوسرا شوہر تم سے بالکل جماع اور صحبت نہیں کرے گا تو اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ یہ دوسرا شوہر تجھ سے ملے گا، پھر یہ طلاق دے گا، پھر عدت گزرے گی، اس کے بعد تو حلال ہوگی۔ تو یہ بھی یہاں پر اس صورت کے اندر اس کا ذکر ہے، اور یہ سب باتیں ذکر کر کے ہمارے رب یعنی عورت کے حقوق، اور فرماتے ہیں کہ اگر تم نے طلاق بھی دینی ہے نا اور مہر میں اس کا حق نہیں بنتا، تمہیں چاہیے کہ تم کچھ نہ کچھ اس عورت کو دے دو، اور آپس کی جو سابقہ تمہارے تعلقات ہیں اس کو بھولنا مت، اور اللہ کو ہمیشہ سامنے رکھو، کسی صورت کے اندر اللہ کو تم فراموش مت کرو۔ اسی طرح عدت کا ذکر ہے، کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، عام عدت وہ کیا ہے، وہ عورت کے لیے 3 مہینے ہیں یا 3 حیض ہے، لیکن شوہر کی وفات پہ چونکہ اس کا گھر اجڑ گیا تو 4 مہینے 10 دن یعنی 130 دن وہ عورت کیا کرے گی، وہ سوگ بنائے گی، اس کے بعد وہ جا کر کے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ تو چونکہ احکامات کافی سارے تھے اس لیے کافی وقت لگ گیا، اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔